تو اس پہ کیا ہوا، انہوں نے سوچا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے ایک جو مومن ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کی کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ فوکس کرتا ہے. اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کے بارے میں کہہ دیا کہ نہ کوئی ان سے بات کرے گا. سمجھے ان کا سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا. کعب بن مالک کہتے ہیں 40 دن گزر گئے، میں نماز پڑھنے جاتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میں سلام کرتا تھا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا، میں کوئی پبلکلی ڈیلنگ کرتا تھا، سب لوگ دوسری طرف منہ کر لیتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے شہر میں جاتا تھا مجھے لگتا تھا ایز اف آئی ایم اے گوسٹ، مطلب وہاں پہ میں ایگزسٹ نہیں کرتا، میں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے دیکھ کر خاموشی سے منہ دوسری طرف کر لیتے تھے. پھر ایک وقت آیا، ان کی بیوی کو بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ بھی ان سے الگ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ امتحان بڑھتے جا رہے تھے، دن گزرتے جا رہے تھے، دل میرا پریشان تھا، ڈپریشن مجھے ہو رہا تھا. اسی وقت کیا ہوا کہ ان کے دشمنوں میں سے ایک کوئی علاقہ تھا، وہاں کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ تمہارا پیغمبر جو ہے جب تم نے سچ بولا تو وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے اور تم تو اتنے اچھے انسان ہو. ان کی بہت تعریفیں کی اور ان کو کہا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی ایک قسم کا ان کو اسائلم جو تھا وہ آفر کیا. کعب بن مالک کہتے ہیں یا اللہ یہ تو امتحان پہ امتحان آتا جا رہا ہے. اور انہوں نے کیا کیا، اس خط کو پھاڑ دیا. وہ پھر اللہ سے مزید استغفار پڑھنے لگے اور دعائیں کرنے لگے. ایک دن اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں بہت شدت سے رو رہا تھا اللہ کے آگے اور بہت زیادہ استغفار کی کثرت کر رہا تھا تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا بہت خوشی کے تاثرات کے ساتھ اور اس نے مجھے آ کے خوشخبری سنائی کہ تمہاری برات آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہاری معافی قبول کر لی گئی ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بھاگا بھاگا گیا. مجھے یہ تھا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی طرف نہیں دیکھوں گا، چہرے مبارک کو نہیں دیکھوں گا، مجھے یقین نہیں آئے گا. اور وہ کہتے ہیں راستے میں لوگ مجھے مبارکبادیں دے رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، مل رہے ہیں، لائک اٹس اے ٹائم ٹو ریجوونائل. کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا چہرہ ایسا تھا جیسے ایک پورا 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور 14ویں کا چاند نظر آئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے مبارکباد دی، گلے لگائے اور کہا کہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ صرف اس سچائی نے مجھے بچایا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں بہت سے اور میسیجز بھی ملتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ اگر یوٹیوب پہ بھی جائیں تو آپ کو بہت سے اسکالرز کے لیکچرز پہ ملیں گے. کعب بن مالک کی سٹوری پہ ضرور اس کو آپ پڑھیں، اپنے پاس لکھ لیں. اگر رمضان میں نہیں تو آپ انشاءاللہ بعد میں کر سکتے ہیں. ایک تو میں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا پروٹوکول ہے معافی کا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف ضرور کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا، چاہے وہ وائٹ لائے ہے یا بلیک لائے ہے یا رینبو لائے ہے، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. ہم جسٹ کڈنگ کر کے بھی جھوٹ نہ بولیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اور اس سے بڑھ کے جو چیز ہے کہ انسان کے اندر اپنی انٹیگریٹی ہونی چاہیے. انٹیگریٹی کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اندر سے جو ہے وہ بہت کامیاب اور بہت سچا رکھے تاکہ انسان جو ہے اپنے لیے آگے کی آسانیاں دیکھے. انٹیگریٹی یہ کہ اندر سے بھی ہم سچے ہوں اور ہم جو باہر سے ہمارا ہے طریقہ کار لوگوں سے ڈیل کرنے کا وہ بھی سچائی پہ ہو. کیونکہ اگر آپ اندر سے سچے نہیں ہیں تو آپ باہر سے سچے نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت انداز میں یہ واقعہ دیا گیا جس سے ہمیں بہت چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سورت کا اختتام بھی بہت ہی خوبصورت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 128 میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کیا کہا گیا؟ تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں، جن کو تمہاری معذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری مغفرت کے لیے بہت خواہش مند ہیں، بہت حریص ہیں تمہارے لیے، اور ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. اور پھر اسی لیے ساتھ ہی دعا بھی سکھا دی گئی ہمیں. کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور ہم یہ دعا پڑھیں کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. یہ جو دعا ہے نا اس کو پڑھنا چاہیے. جب آپ کسی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں آپ کو لگے نا کہ آپ سٹک ہو گئے ہیں، آپ پریشان ہیں، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیسے کوئی معاملہ کریں، تو اس وقت ایسے موقع پہ جو ہے اگر آپ دعا پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھیں، بے شک بہت اچھی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے دل میں نا بہت وہ سکون آئے گا، بہت آپ کو ٹھہراؤ محسوس ہوگا. اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ یونس.
سورہ یونس جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور سورہ یونس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمان ہجرت سے پہلے کا وقت تھا اور مسلمان بڑی مشکل سچویشن میں تھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے ابھی ہم نے سورۃ توبہ کی ہے. سورۃ توبہ کیا تھی؟ جب مسلمان اپنے عروج پہ پہنچ چکے تھے، اپنی پیک پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، اس وقت ان کو پرسنل گرومنگ دی گئی. اب اس کے بعد سورہ یونس آتی ہے جو کہ مکی دور کی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس میں اب آپ دیکھیں کہ جب مسلمان بڑے ڈیفیکلٹ ٹائم میں ہیں وہ بتا دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. کبھی ہماری زندگی میں کوئی بہت ایسے واقعات آئیں گے، ایسے موقع آئیں گے، بہت ہماری واہ واہ ہو رہی ہے، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، بہت خوشحالی ہے، اور کبھی ایسے واقعات آئیں گے جب ہم بہت لو فیل کریں گے، بہت ہماری زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. تو ان دونوں سچویشن کے لیے ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عروج کی طرف لے کے جا رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اور جب ہماری زندگی میں کوئی زوال آ رہا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. سمجھے جیسے ECG نہیں ہوتی، جب آپ میں کبھی اوپر لائن جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے، وہ ہونی چاہیے، کیونکہ فلیٹ لائن کا تو مطلب ہے کہ زندگی ہی انسان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو نہ کبھی بہت انسان مایوس ہو، مایوسی کی کیفیت ہو، جیسے سورہ یونس ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا مایوسی کے حالات میں انسان نے کیا کرنا ہے، اور نہ یہ کہ جب ہم کامیاب ہوں تو ہم بہت ہی اپنے آپ کو چیز سمجھنے لگ جائیں. وہاں پر بھی ہمارے اندر بیلنس ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کو بہترین طور پہ گزارنا ہے. اب جو اگلی 2-3 صورتیں آئیں گی یہ انبیاء کے نام پہ، جیسے ابھی سورہ یونس ہے، پھر ہود ہے، پھر اس کے بعد یوسف آ جائے گی. بتوں کی پوجا کرتے تھے جیسے کہ مکہ کے لوگ کرتے تھے، اور آخرت کو وہ نہیں مانتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بہت سے ایسے میسیجز دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. تو شروع کرتے ہیں سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را یہ ایک پرحکمت کتاب کی آیات ہیں. قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ مکی صورتیں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ توحید، اس کے اوپر ہمیں میسیجز ملتے ہیں. قرآن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. آیت نمبر 3 سے لے کر اگر 10 تک آپ چلے جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور سورج اور چاند کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور پھر کیا کہا گیا، آیت نمبر 6 کو دیکھیں، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، کہ بے شک رات اور دن کے اختلاف میں اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے رکھے اور ہر موقع پہ سوچے جو میرا رب کیا چاہتا ہے اس وقت مجھے، اور مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک خوبصورت میسج ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں، ان کو آپ کو بار بار اس طرح پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کن چیزوں کی طرف جو ہے ہماری خاص طور پہ توجہ دلائی ہے. آیت نمبر 15 پہ آ جائیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے. یعنی یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہیں. اچھا، ان آیات میں بار بار ایک ہمیں باٹم لائن بھی دی جا رہی ہے، ایک میسج بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ میسج کیا ہے؟ کہ کیوں نہیں سنتے، یہ کیوں کافر جو ہے انکار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تکیہ لگایا ہوا ہے اپنے بتوں پہ. انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی نا ہم ایسے کریں گے کہ ہم یہ اپنے بتوں کے ذریعے یا ہمارے جو بزرگ ہیں ہم ان کے ذریعے سفارش کرا کر آخرت میں اللہ تک پہنچ جائیں گے. اور اس لیے اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اس کانسیپٹ کو بار بار اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ہلکا پھلکا لاتے ہیں، زیادہ لاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو بار بار لا کے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری سوچ ہے کہ تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے اور تم جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا. آیت نمبر 19 اور 20 کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر ایسی سوچوں کے ساتھ رہ رہے ہو تو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر تم سوچ لو کہ تمہارے لیے بہت سخت جو سزا ہے وہ آنے والی ہے. کیونکہ وہ مانگتے تھے، وہ کہتے تھے بھئی آپ سزا لے آئیں.
میں آپ کو بتا رہی تھی آیت نمبر 19 اور 20 کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار پیغامات دے رہے تھے تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے, ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں. اب وہ ڈیمانڈ نہیں پوری ہوئی تو کہتے تھے ٹھیک ہے پھر جو سزا ہے آپ اس کو لے آئیں اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی ان کا جو ایک طریقہ تھا یہ بہت ہی غلط طریقہ تھا جس کی طرف جو ہے یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی اسمارٹنس نہیں ہے کہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں جو ہے اس طریقے سے بات کرے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں کیا کہہ رہے ہیں, وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں کس چیز کی طرف ان کو بلا رہے ہیں, ان کو دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں, ان کو ایسے گھر کی طرف بلا رہے ہیں جو سلامتی کی طرف ہے, اور جو ہدایت کس کی طرف دے رہے ہیں, صراط مستقیم کی طرف دے رہے ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ اپنی طرف سے غلط قسم کی جو چوائسز ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, بار بار یہاں پہ جو آیات آ رہی ہیں اور جو اس میں اگزامپلز دی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا زوم کس بات پہ تھا, ہم آخرت میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی شفاعت کروا کے یہاں سے نکل جائیں گے, ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی آخرت میں بچا لے گا, کوئی بزرگ بچا لے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں تو یہاں پہ ہماری اس طرح سے شفاعت ہو جائے گی, اس کانسیپٹ کے ساتھ وہ چل رہے تھے. اسی لیے آپ آیت نمبر 40 سے آگے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے لیکن لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں. اب جب انسان اس قسم کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں, کبھی کہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے پھرتے جا رہے ہیں, فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, آپ کیوں نہیں سوچتے, آپ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں. اور جب انسان اس قسم کے کاموں میں الجھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے واپس ٹریک پہ آنا بھی جو ہے وہ آسان نہیں رہتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پھر بات گھوم گھوم کر کدھر آ رہی ہے, قرآن کی طرف آ رہی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 57 میں کیا فرما رہے ہیں, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اور یہ تمام انسانیت کو پھر پیغام یہاں پہ دے دیا گیا کہ تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے جس میں کیا ہے, شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے, اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا تھا ہوا خیر مما یجمعون, اس سے اگلی آیت میں یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کر رہے ہو. اور اس پہ خوشیاں منانے کے لیے کہا گیا, اس پہ یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی آسانیاں دی گئی ہیں. آپ آ جائیں آیت نمبر 65 پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دکھ تھا, ایک غم تھا کہ لوگ کسی طرح سے اس دین کی طرف آ جائیں, اور کیا کہا گیا, وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی باتیں سنتے تھے تو کس وجہ سے ہرٹ ہوتے تھے, اس لیے کہ آپ کو لگتا تھا کہ ایسا خوبصورت طریقہ زندگی, ایسا راستہ جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جائے, اس پہ جانے کی بجائے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ غلط فیصلے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت دکھ کی بات تھی. پھر کیا کہا گیا, ان العزت للہ جمیعا, عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. هو السمیع العلیم, اور وہ سنتا بھی ہے, سمیع ہے اور علیم بھی ہے, اور وہ جانتا بھی ہے. ہمارے لیے بھی یہاں پہ میسج ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم جب دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی ناراض ہو گیا, کبھی کسی کو کوئی چیز بری لگ گئی, کبھی کوئی اور مسئلہ آ گیا, تو ہم کسی بھی چیز کو پرسنل نہ لے جائیں, ہم کسی بھی چیز کو اپنا ایشو نہ بنا لیں, کیونکہ لوگ تو زندگی میں آپ کے آگے پیچھے ہر طرح کی باتیں کرتے ہی رہیں گے. تو آپ یہ سوچیں میری کیا اوقات ہے, مجھے اگر کسی نے ماسی کہہ دیا, ننجا کہہ دیا, بے وقوف کہہ دیا, مجھے کہیں کوئی پروٹوکول نہیں ملا, کوئی ویلیو نہیں ملی, اس لیے کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں نا, ہم تو اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, تو ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہونی چاہیے, اور ہمارے اندر کسی بھی کام کو کرنے کا ایک پرپز ہونا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں.
اگر کوئی انسلٹ ہے تو میں کس لیے غمزدہ ہوئی ہوں؟ کیا اس لیے ہوئی ہوں کہ یا اللہ یہ دین کی بات کیوں نہیں سنتے، اور یہ اسلام کی طرف اتنے خوبصورت مذہب کی طرف کیوں نہیں آتے، اتنے خوبصورت وے آف لائف کی طرف کیوں نہیں آتے، یا میں اپنے لیے پرسنلی کسی چیز کو جو ہے وہ لے جاتی ہوں. تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں اس قسم کی چیز نہ سوچیں. آپ دیکھیں آج کے دور میں سوشل میڈیا میں یہ بہت ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کوئی آپ کو ایسی ریمارک دے دیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ انسان کا دل بہت ہی سخت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ان سب باتوں کو وقتی طور پہ انسان دیکھے، برداشت کرے اور ان کو ٹائم دے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 71 سے آنورڈ اب مختلف جو اقوام ہیں ان کے بارے میں بار بار آ رہا ہے کہ اب یہ قوم تھی، پھر یہ قوم تھی، پھر یہ قوم تھی، اور ان اقوام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جیسے اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام نے جب ان کو دین کا پیغام دیا تو ان کے بڑے لوگوں نے سنا ہی نہیں، وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو اس وقت بھی یہ پتا چلا کہ جی وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، فرعون نے بھی سننے کی اس کو امپورٹنس نہیں دی. مطلب یہاں پہ بار بار پتا چل رہا ہے کہ جو ان کو بات کہی جا رہی تھی وہ اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اسی لیے یہ جب سورت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پر ایک امپورٹنٹ نوٹ جو ہے وہاں پہ بتایا گیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 108 اور 109 کی طرف اگر آپ چلے جائیں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی گئی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور یہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اور ہمیں بھی یہ سکھایا جا رہا ہے ہمارا کام کیا ہونا چاہیے. بہت ڈیفیکلٹ سچویشن انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کی پیروی کریں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملات ہمیں دیے ہیں اس میں ہم صبر کا مظاہرہ کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ یونس میں جو ایک ہماری بہت اسٹرانگ تھیم چل رہی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ بہت ساری اپنے بتوں پہ اور اپنے بزرگوں پہ ان کی ریلائنس بہت زیادہ تھی. تو تھوڑا سا کوئکلی ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا کہ وہ نوکری کے لیے کوشش کرتا ہے. آپ اگزامپل لے لیں. ایک انسان جو ہے وہ اپنی کوالیفیکیشن پہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پھر اپنی اس کوالیفیکیشن کو پروو بھی کرتا ہے. لیکن ایک انسان جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کرے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میرے انکل ہیں یا میرے کوئی جاننے والے ہیں، وہ مجھے یہ نوکری دلوا دیں گے. نوکری مل بھی جاتی ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے، کیا وہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو یہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ اپنے بتوں پہ، اپنے نیک لوگوں پہ، اپنے پرانے جو بزرگ تھے ان کے طریقے پہ اس لیے رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں ہر مشکل سے نکال لیں گے، ہر مشکل سے بچا لیں گے، اور ہمیں کوئی بھی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں. تو تھوڑا سا یہاں پہ ہم اس شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شفاعت جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور جوڑنا. اس کا مطلب ہے کسی کمزور آدمی کی مدد کے لیے کسی بڑے آدمی کا ساتھ مل جانا. اسلامی طریقے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ قیامت کے روز کسی گناہ گار آدمی کی مغفرت اور بخشش کے لیے ایک فرشتہ، نبی یا ولی اللہ کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کو شفاعت کہا جاتا ہے. اور جو سفارش ہے آخرت میں اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. اچھا اب ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ہمارے اندر کوئی بیلنس اپروچ ہونی چاہیے اس کے بارے میں، اور ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے اس کانسیپٹ کے بارے میں. شفاعت کے بارے میں ہمارے یہاں پہ بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کی اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے. عام طور پہ شفاعت کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے محبوب بندوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی خاص انفلوئنس ہے اور ان کی ہر بات مانی جائے گی. لہٰذا ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ہم صالح یا کوئی ولی اللہ لوگ دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہر حال میں آخرت میں بخشوا لیں گے. تو تھوڑی سی چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ نتیجے کے کون کون سے غلط جو طریقے ہیں وہ انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی مثالیں جو ہیں وہ گھڑ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ دیکھیں دنیا میں بھی تو ہمیں لوگوں تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ چاہیے ہوتا ہے، تو آخرت میں بھی ہم تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جبکہ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو بار بار وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، کون کون سے وسیلے ہیں، کون کون سے طریقے بتائے گئے، ہم نے ان پہ چلنا ہے.
اسی طرح شفاعت کا جو امیدوار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ یا فلاں ولی کے لیے کے تھرو ہی میں جا سکتا ہوں، اس کے اذن کے تھرو جا سکتا ہوں. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ پہ اپنا توکل کم کر دیتا ہے اور اس انسان کے لیے سارے کام کرتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہمیں اپنی تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی تمام عبادات کا رخ ان لوگوں کے لیے کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ صرف سجدہ بہت سے مزاروں پہ جا کے اس لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ راضی ہوگے، یہ خوش ہوگے تو ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے. یعنی اور کئی لوگوں سے جب آپ پوچھیں تو وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ راستے جو ہیں یہ اختیار کر رہے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے خود ساختہ قسم کے انہوں نے طریقے نکال لیے ہیں، ان کے تھرو جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت لوگوں کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، کس راستے پہ جانے کی ضرورت ہے، کس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اذن سے سفارش ہوگی، اللہ جو طریقہ بتائے گا ویسے ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہمیں اس راستے پہ پہنچا سکے. سفارش اور شفاعت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ہی نہ رکھیں، وہ کام ہی نہ کریں جو ہمیں خاص طور پہ بتائے گئے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں جو جنت الفردوس میں داخل ہونے والے مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہوں گی. پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو جہنم میں داخل ہوئے بغیر مختلف اوقات میں جنت میں چلے جائیں گے، یعنی وہ جہنم کے راستے پہ نہیں جائیں گے، سیدھے چلے جائیں گے. دوسری قسم وہ ہے جو پہلے جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو نکالا جائے گا. اس کا ٹائم فریم کتنا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، اور وہ جو سزائیں ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ وہ کتنی سخت ہوں گی. اچھا، اب پہلی قسم کے لوگ جو ہیں ان میں کون کون سے آتے ہیں؟ پہلا جو خوش نصیب گروہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، وہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ حساب کتاب کے بغیر میرے رب ہمیں داخل کرنا. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جن کا حساب کتاب ہوگا لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ میزان میں بھاری ہوں گے. تیسرا گروہ وہ ہوگا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جیسے اعراف والوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور پھر ان کی شفاعت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے. چوتھے گروہ میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیوں سے کچھ کم ہوں گی اور ان کا جہنم میں جانا طے ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں وہ بھی بخش دیے جائیں گے. اور دوسری قسم کے جو ہیں وہ اپنی سزا پوری بھگت کے جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے ہوں گے، اس کی بھی تھوڑی سی لسٹ دیکھ لیں. قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہوگی. سورہ الملک کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے سورہ الملک اس کے حق میں سفارش کرے گا. تہجد کا اہتمام کرنے والے ان کے لیے. پھر یہ کہ صبح شام کی دعاؤں میں 10 دفعہ درود شریف پڑھنے والا. پھر اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنے والا، جنت طلب کرنے والا دعاؤں میں، جہنم سے پناہ مانگنے والا. پھر یہ کہ جو مصائب آئیں ان پہ صبر کرنے والا اور ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا. یعنی جس کی پوری پرسنالٹی گرومنگ ہوئی ہوگی وہ یہ کام سارا جو ہے وہ کر سکے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.